اب یہ دیکھیں کہ ہم جو عید میلاد مناتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ عید میلاد کا دن جو منانے والا شخص ہے پورا سال اس کا امن میں گزرتا ہے، امان میں رہتا ہے، اس کی حاجتیں مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس دن جتنا بھی ہو سکے اپنی ذی سے بڑھ چڑھ کر اس کا اہتمام کریں، پیسہ خرچ کریں، اپنے گھروں کو روشنیوں سے سجائیں اور اپنے دلوں کو منور کریں۔ حضور کی جو شان ہے، حضور کی جو آیات ہے قرآن پاک کے اندر نور کی، اور وہ ان کا آپ مطالعہ کرتا رہیں، بزرگوں سے سنتے رہا کریں۔ حضور کی شان قرآن پاک چلتی پھرتی حضور کی اپنی ساری لائف ہی ہے، تو اس لیے ان کا خیال رکھنا اور اولیاء کرام کا احترام کرنا۔ اب یہ کہتے ہیں جی 11ویں شریف کیا ہے، 11ویں شریف کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ 11ویں شریف، اب وہ واقعہ دیکھو کہ کیا وہ میرے مدرسے میں کبھی آیا تھا؟ جب اس نے کہا نہیں، تو آپ فرمایا کیا وہ میرے مدرسے سے آگے گزرا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ دفعہ گیا تھا، گزرے تھے۔ اب یہ دیکھیں جو دفعہ گزرے، لنک آپ نے رکھا نا کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے میرا ہو جائے، یعنی کہ مقصد بزرگ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا وہ سوال جب ہو رہے تھے کہ آپ کبھی میرے مدرسے میں آئے تھے یا آپ کبھی میرے مدرسے سے آگے سے گزرے تھے؟ حضور اس کی ذرا وضاحت تو کریں۔ فرمایا وہ پوچھ اس سے رہے تھے، بتا رہا وہ پڑے تھے کہ جس بندے کا کسی نہ کسی طریقے سے میرا لنک بن گیا ہے تو مولا کریم اس کو وضاحت کیوں۔ تو اس طرح جو 11ویں شریف دینے والے ہیں، اب 11ویں شریف کیا ہے؟ بعض لوگوں کو تو 11ویں شریف کا نہیں پتہ۔ اصل حضور غوث پاک ہر مہینے کی 11 تاریخ کو عید میلاد النبی مناتے تھے، حضور کا پیدائش کا دن مناتے تھے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ لہذا آج بھی بہت سارے بزرگ، میں نے خود اپنے بزرگوں کو، میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا کہ وہ پیر کے پیر ختم شریف دلاتے ہیں اور حضور کا معراج شریف قرآن پاک پڑھ کے حضور کی شان، حضور کی روح مبارک کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف داثر حضور غوث پاک نے جب سب سے پہلے جان کی 11 تاریخ کو ختم شریف دلایا، حضور کی معراج شریف منائی، وہ اتنا مقبول ہوا کہ دنیا ہر مہینے آنا شروع ہو گئی، آنا وہ آتے جاتے، وہ 11ویں شریف 11ویں شریف۔ اصل یہ دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت پاک کا دن منایا جاتا ہے۔ اور میرے ایک دوست حضرت مولانا سلطان باہو جو جن کی قبر میانی شریف کے پاس ہے، میرا ان کا آنا جانا تھا، بڑا قریبی تعلقات تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا، گھروں میں آنا جانا تھا۔ اکثر وہ روزانہ 10 سپارے پڑھ کے اپنے گھر کے ہی کھانا 10 سپارے، چونکہ سارے بچے قرآن کے حافظ تھے، اور وہ پڑھ کے تو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی ختم شریف آ کے پھر وہ کھانا کھاتے تھے سارے۔ تو جن گھروں میں اس طرح ہوتا ہے، آپ 11ویں شریف دینے والوں کا لنک آپ دیکھو، کل یہ یاد رکھنا، کل قیامت کے روز حضور غوث پاک انشاءاللہ جو بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ضائع نہیں جائے گی، وہ پہچان لیں گے کہ دنیا میں میرے عمل سے کون کون خوش تھا، میرا عمل کون کرتا تھا، یہ ادا کون کرتا تھا، میری سنت کو پورا کرتا تھا۔ 11ویں شریف دینے والے پورے مہینے میں برکت ہوتی ہے، اور معراج شریف سال کا دینے والے پورے سال میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میں دین دنیا میں ایمان کی زندگی دے، خاتمہ ایمان پہ ہمارا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، ہمارے بچوں میں ہو۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مبارک آئے تو یہ 12 دن 10 عید کے دن ہیں، ان کا خوب جشن منانا چاہیے، خوب جشن کرنا چاہیے، خوب بڑھ چڑھ کے کھانے پکا کے خود بھی کھاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو، دوستوں کو بلا کے جگہ جگہ محفل میلاد کیا کرو۔ جس گھروں میں محفل میلاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پہ وہاں اترتی ہیں۔ حضرت محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں بیٹھ گیا، وہاں معراج شریف کی محفل جب شروع ہوئی تو انہوں نے نبی پاک اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ پر جو گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اس دوران میں نے اچانک دیکھا کہ روشنی نور کی روشنی ہونے شروع ہو گئی ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ملائکہ کی روشنی تھی جو اس محفل میں آ رہی تھی، وہ انوار ملائکہ جو تھی نا، وہ دراصل انوار رحمت کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس کے انہوں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں یہ محفلیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بھی پاس ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پاس ہوتی ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو، دیوانوں کو، محبت والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں،
ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، اور جن کو لوگوں کو نہیں پتہ سنا کہتے ہیں جی کون سی 11ویں یہ بدعت ہے، کہاں بدعت ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، لیکن جو چیز قرآن پاک سنت کے شریعت کے خلاف نہ ہو وہ بدعت، اگر نئی چیز ہے تو بدعت حسنہ ہے۔ جو گمراہی ہے نا وہ بدعت ہے، جو سنت قرآن پاک کے خلاف چیز ہو تو وہ ہم کہتے ہیں یہ بدعت سیاہ ہے، یہ بری بدعت ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ ہر گمراہی بدعت ہے، لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں یہ کبھی بدعت کا معاملہ آئے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، میں عالم تو نہیں ہوں، بس کتابیں دیکھتا رہتا ہوں، صرف اپنے بچوں کے لیے میں بولتا رہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بتا سکوں۔ تو کل مجھے جواب دینا ہوگا کہ ہم نے تجھے اولاد دی تھی، کیا تو نے ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے راستے بتائے تھے؟ اس نے ہمارے مطلب بتایا تھا کہ ہم تمہیں ماریں گے پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے؟ کیا میرے محبوب کے بارے میں تم نے بتایا تھا اپنی اولاد کو کہ میرے محبوب کی کتنی شان ہے، میرا محبوب کتنے محبت پیارا محبوب ہے مجھے، جو میں اپنی امت کو عطا کیا اور نبی پاک کی امت کو عطا کیا، یہ میرا احسان ہے نبی پاک کی امت پر۔ لہٰذا یہ میں اپنے بچوں کو، خاص طور پہ جو یورپ کنٹری کے اندر امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، یہاں تو بڑے مشکلات ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جہاں پر جو تھوڑا بھی کام کرے گا اس کو اس کے درجات، اس کو اپنا جو ثواب نیکیاں بہت زیادہ ملیں گی ایسے ملکوں کے اندر۔ لیکن اب اللہ کا خاص فضل کرم ہے، ہمارے جب ہم نیو یارک میں آئے تھے آج سے 17 سال پہلے تو کوئی مسجد تھی، لیکن عید ہمارے بنگالیوں نے عید میلاد النبی کا جلوس نکالا تھا۔ آج ہر محفل میں، ہر محلے میں مسجد بنتی جا رہی ہیں اور جلسے جلوس سارے امریکہ میں ہوتے آ رہے ہیں۔ آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ شان بڑھا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ شان بڑھا رہا ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور عالموں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ 12ویں کیا ہے، یہ 11ویں شریف کیا ہے۔ حضور کی یہ کتابیں بازار سے لیں، ان کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے سے حضور کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی ایمان میں رکھے۔ مجھے جو بھی سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی اولادوں میں برکت دے، ان کی دین دنیا برکت والی ہو، اچھی ہو، ایمان کی زندگی ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یہ یاد رکھیں، دروشی پڑھا کریں، کم سے کم 500 دفعہ روزانہ دروشی پڑھا کریں۔ یہ جو میں نے بتائی ہے، ایک فائل میں نے لکھی ہے 12 ربیع الاول کے اوپر، اور اس کے نمبر 10 صفحہ پر کسی کے پاس فائل ہے تو اس کا صفحہ نمبر 10 وہاں سے لے کاپی کرا لو، اس کے اندر یہ عمل وظائف لکھا ہوا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ یہ بڑی شان والی آیات ہیں، ان کو آپ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جن جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دے، یا اللہ ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں، جن کے اللہ تعالیٰ ان کو نیک نبینا اور سارے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک و تابع دار کر دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں اپنے بیوی پاک حضور روز پاک کے صدقے ان کے قرضے اتارنے کے سبب پیدا کر دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بیٹے بیٹیاں جوان ہیں ان کے اچھے رشتوں کے سبب پیدا فرما دے۔ جو بچے پڑھ لکھ کے جوان ہو کے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے نوکریاں نہیں مل رہی، یا اللہ انہیں عزت والی برکت والی نوکریاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بڑوں کا ادب کریں، ہم چھوٹوں سے پیار کریں۔ یا اللہ ہم عدل و انصاف سے رہیں، عدل و انصاف کو پسند کریں۔ یا اللہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہماری ذات سے اللہ کے بندوں کا دل کوئی خراب ہو، ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں محفوظ رکھے۔ یا اللہ دنیا میں، نزاع میں، قبر میں، حشر میں ہمارا ساتھ دینا۔ یا اللہ ہمیں بخش دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ یا اللہ ہم پر اپنا فضل اور کرم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ الانبیاء والمرسلین۔
حبیبنا و سیدنا و سیدنا و سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم رحمت کا یا رحمن الرحمین. ایک شعر یاد رکھیں جو میں اکثر میرے بزرگ تھے وہ پڑھا کرتے تھے, کبھی کبھی میں بھی پڑھتا ہوں. محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اس میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یا اللہ یا رسول اللہ یا غوث الاعظم دستگیر لا الہ الا اللہ